السلام علیکم جی. آج پاکستان کے اندر آئین کی جیت ہو گئی اور میں اس میں ہار گیا. میں اس لیے ہار گیا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن تھی اور جو بینچ کے اندر ممبران تھے وہ لگتا نہیں تھا کہ جس طرح کا ان کا ماضی ہے اور جس طرح کی جو صورتحال چلتی رہی ہے کہ وہ اس طرح آئین کے ریسکیو کو آئیں گے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ درمیانی فیصلہ آئے گا، درمیانی راستہ نکالا جائے گا اور اس درمیانی راستے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دونوں گھروں کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت ساری اسپیکولیشن تھی، بہت ساری توقعات تھیں، بہت سارے جو تھے وہ جمع تفریق تھی، لیکن جس دھڑلے کے ساتھ فیصلہ آیا ہے 5-0 سے، اور 5 کے 5 ججز نے 3 باتیں قرار دی ہیں. پہلی تو بات یہ کہ قاسم سوری نامی جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کی اس دن کی جو تھی رولنگ جو تھی وہ غیر آئینی تھی. اگر وہ رولنگ غیر آئینی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ 3 اپریل کو جو کچھ ہوا بات وہیں سے شروع ہوگی. اگر اس کی رولنگ غیر آئینی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رولنگ کے بعد عمران احمد خان نیازی نے صدر کو جو ایڈوائس بھیجی تھی وہ بھی غیر قانونی ثابت ہو گئی اور وہ بھی غیر آئینی ثابت ہو گئی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی 3 اپریل کے سٹیٹس پہ بحال ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ 9 اپریل کو صبح 10 بجے اجلاس بلائیے اور نو کانفیڈنس موو کے اوپر آپ جو ہے وہ ووٹنگ کروائیے. اور اگر ووٹنگ سے عمران خان ووٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، جو کہ قومی اسمبلی کے 199 ممبران نے شو کر دیا تھا کہ انہیں عمران احمد خان نیازی کے اوپر ایز اے وزیر اعظم اعتماد نہیں رہا، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رات شام تک آپ نئے ایوان کے سربراہ کا انتخاب کیجئے. اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اس دوران یہ بات ذہن میں رہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ بھی جمع ہو چکی ہے. تو جیسے ہی وہ اجلاس شروع ہوگا اور اس میں جو ہے وہ اب ظاہر ہے سوری صاحب تو نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر وہ صدارت بھی کریں گے، ہاؤس پینل میں سے کوئی کر لے گا، جو پینل آف چیئرمین جو ہوتا ہے جو اس اجلاس کے لیے منتخب ہوا تھا اس میں سے کوئی کر لے گا یا کر لے. اور اس کے بعد سب سے پہلے عدم اعتماد ہوگا، پھر وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد، اور پھر اسپیکر اور پھر ڈپٹی اسپیکر کے اوپر. یہ تو بنتا ہے پروسیجر، لیکن یہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی ہے تو اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس معاملے میں پریشان تھا اور میں نے سر جی سے فون پہ بات کی. میں نے کہا سر جی کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو یاد ہے میں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ سر جی نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مٹھ رہا کے بیٹھا رہا، رزلٹ نتائج وہی آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں، اور کوئی ایسی ویسی مداخلت نہیں ہوگی، نہ پنڈی سے نہ شور سے، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن میں جو اپنا اللہ بھلا کرے نصرت جاوید صاحب کو جب دیکھتا ہوں اور بینچ کی ہیئت ترکیبی دیکھتا تھا اور بینچ کے ممبران کا جو پس منظر اور ماضی کے اندر ان کا نقطہ نظر رہا ہے وہ اس کو دیکھتا تھا، تو پھر میں مایوسی کا شکار تھا. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں غلط ثابت ہوں، تو میں غلط ثابت ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اور میں غلط تھا جی، اور اب تک ٹھیک ہے. چلے یہ تو کہنے کی اجازت دینا جی کہ میں اب تک غلط تھا، اور وہ جو تھا انہوں نے کر دیا جی، اسمبلی کو بحال کر دیا. یہ اسمبلی کا بحال جو ہونا ہے یہ سمبولک ہے جی، اور سمبولک اس لیے بھی ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا. آئین محض 12 پیجز کا ایک کاغذ نہیں ہے، آئین جو ہے وہ 12 پیجز کا ایک کتابچہ نہیں ہے. آئین جو ہے اس نے اس قوم کے تمام جو افراد ہیں، تمام طبقات ہیں، تمام جو اکائیاں ہیں، تمام جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جغرافیکل اکائیاں ہیں ان کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے. اور کوئی بھی ناہنجار، نالائق، نااہل اور بدبخت شخص جو ہے وہ اگر آئین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست کے پورے اس دھاگے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر ریاست کی تمام اکائیاں،
تسبیح کی طرح پروئی ہوئی ہیں. تو یہ ہاتھ میں تسبیحاں پکڑنے کے گفتگو کرنے والے، جھوٹ بکنے والے یہ جو منافق ہیں، آج ان کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ لگا ہے. آج پاکستان میں جمہوریت کی جیت کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آئین کی جیت کا دن ہے جی. ایک قدم ہم اور آگے بڑھ گئے ہیں. یہ قدم بہ قدم قوموں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے جی. ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اچھا فیصلہ ہے جس نے بھی دیا، اس سے ہٹ کے کس نے دیا، لیکن ایک اچھا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے آئین کو بچایا ہے. آئین نے اس ملک کو بچایا ہوا جی. اب تک کوئی ادارہ، کوئی فوج، کوئی آئین اس ملک کو نہیں بچا سکتی. اس ملک کو اگر کوئی بچائے گا تو وہ آئین بچائے گا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تو آئین جی بیسیکلی وہ تسبیح ہے جس کے اندر پاکستان کی تمام جغرافیائی حدود کے جو دانے ہیں وہ پروئے ہوئے ہیں، اور جو اس آئین سے کھلواڑ کرتا ہے وہ پاکستان سے کھلواڑ کرتا ہے. بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اب تک کی جو صورتحال ہے، اب دیکھیے 9 اپریل کو کیا ہوتا ہے. 9 اپریل کے دن جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا وہ ہوگی. لیکن اپریل کا مہینہ جی ایک اور حوالے سے بھی ہے. 4 اپریل کی تاریخ تو آپ کو یاد ہوگی، جب کہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا. میرا خیال وہ خون بھی آج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی نے اس کام کے لیے خون بھی دے رکھا. تو اس لیے بہرحال سب کو مبارک ہو. پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ مبارک ہو، مسلم لیگ نون کو مبارک ہو، اور جمعیت علماء اسلام کو مبارک ہو، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی مبارک ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.